نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں پروفیسر ڈاکٹر صفت اللہ خان تبلیغ القرآن کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں. ہم نے قرآن کی عظمت اور فضیلت پر درست کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، تو آج کا یہ درس اسی کی ایک اگلی کڑی ہے. ابھی میں نے سورہ یونس پارہ 11 کی آیات نمبر 37 اور 38 کی تلاوت فرمائی، 37 اور 38 آیات کی تلاوت فرمائی. اب اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. وما کان ھذا القرآن، وما اور نہیں، کانا یہ، وما کانا اور نہیں ہے، ھذا یہ قرآن، یہ قرآن، ان یفترا کہ کوئی بنا ڈالے، من دون اللہ اللہ کے سوا. یعنی یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی اللہ کے سوا کوئی اور بنا ڈالے. یعنی یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے سوا کوئی اور اس قرآن کو نہیں بنا سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے. ولیکن تصدیقہ، اور لیکن تصدیق الذی بین یدیہ، تصدیق کرتی ہے الذی ان کتابوں کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہیں. یعنی یہ قرآن پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. یعنی ایک دلیل، قرآن کی دلیل یہ بتا رہا ہے کہ اس میں پہلی دلیل یہ ذکر ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی کسی اور نے نہیں بنایا ہے، کیونکہ اس میں کوئی نیا مسئلہ نہیں آیا. یہ تو ان کتاب جو اس سے پہلے کتابوں ہے اس کی تصدیق کرتا ہے. یعنی جتنی بھی آسمانی اس قرآن سے پہلے کتابیں آئی ہیں اور صحیفے، تقریباً قرآن سے پہلے 3 آسمانی کتابیں اور پھر قرآن کے ساتھ 4 بن گئی، اور اس سے تقریباً 100 صحیفے اللہ پاک نے نازل فرمائی انسانوں کی کے لیے، رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے. تو ان قرآن ان سب کا تمام آسمانی وحی کا جو خلاصہ تھا، وہ نچوڑ تھا، وہ کیا تھا؟ توحید تھا، اللہ کی معرفت، لا الہ الا اللہ. تو اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ تھا، اللہ کی توحید کا، اللہ کی معرفت کا مسئلہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، عبادت صرف اللہ ہی کے لیے خاص کرو. تو یہ مسئلہ جو پچھلے کتابوں میں آسمانی کتابوں میں ذکر تھا، قرآن بھی وہی مسئلہ ذکر کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلی کتابوں کا بھی اللہ کی طرف سے جو تھی آسمانی کتاب، یہ بھی اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب ہے. کیونکہ اگر اس کو کسی اور نے بنایا ہوتا، نعوذ باللہ، اگر یہ قرآن کسی اور کا کلام ہوتا، نعوذ باللہ، تو پھر تو اس میں کوئی دوسرا ہوتا تھا، کوئی دوسرا ہوتا تھا، مضمون ہوتا تھا، کوئی دوسرا اس کی کسی دوسرے کی طرف لوگوں کو بلاتا. لیکن یہ تو وہی توحید کی طرف بلا رہا ہے جو تمام آسمانی وحی کا مشترک کا مضمون ہے. تو ایک دلیل اس کی یہ دے رہا ہے سمجھانے کے لیے، دلیل اللہ پاک انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہ اس کا عقل اس کو تسلیم کر لے کہ ہاں واقعی یہ تو پچھلے انبیاء کرام کی بھی جو آسمانی کی کتب ہے اس میں بھی اس کا مضمون، اس کا عنوان توحید تھا، اور یہ بھی وہی مسئلہ بیان کر رہا ہے. تو یہ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ ہے، یہ تو تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں. وتفصیل الکتابہ، اور تفصیل کتاب بیان کرتا ہے، یا کتاب سے یہاں مراد حکم، احکام، اللہ کے احکام، شرائع اور احکام. اور دوسری دلیل یہ کہ تو اللہ کے احکام بیان کرتا ہے کہ جتنی بھی احکام ہیں، یعنی زندگی گزارنے کے احکام جو ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی جو طریقے ہیں اس کے مطابق کہ بدنی عبادات کیسی کرنی ہے، مالی عبادات کیسی کرنی ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، جہاد ہے. تو جتنے بھی احکام ہیں، بندوں کے حقوق ہے، ہمسایوں کے حقوق ہے، تو یہ سارے احکام بیان کرتا ہے. وہ تفصیل الکتاب، اور احکام بیان کرتا ہے، شرائع بیان کرتا ہے.
مفہوم اس کا اس طرح بنتا ہے، وہ تفصیل الکتاب یعنی تفصیل بتاتا ہے کتاب کی، احکام کی، قرآن جو احکام ہے اس کی اللہ تعالیٰ پاک کی طرف سے جو اوامر و نواہی ہے اس کی تفصیل بتاتا ہے۔ لا ریب فیہ، نہیں شک اس میں، اس میں من رب العالمین کی طرف سے ہے، رب العالمین کی طرف سے ہے، عالمین مخلوقات کے رب کی طرف سے ہے، عالمین کے عالم پروردگار عالم کی طرف سے ہے یہ کتاب۔ لا ریب فیہ من رب العالمین یعنی یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کسی یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ محکم بات ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ شک سے پاک بات ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یا آیا یقولون وہ لوگ کہتے ہیں افتراہ کہ اس قرآن کو نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، یعنی مشرکین نے مکہ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے، یعنی یہ الزام لگاتے پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ جو قرآن بیان کر رہا ہے یہ نعوذ باللہ آسمانی وحی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتی بلکہ وہ خود وہ بناتا ہے اور یہ آیات پھر ہمیں سناتا ہے نعوذ باللہ۔ تو ام یقولون افترا، آیا وہ لوگ کیا وہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نے خود بنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا ہے؟ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، فأتوا بصورت مثلہ، قل فرما دیجئے فأتوا لے آؤ بصورت مثلہ، قرآن کی طرح ایک صورت بنا کے لاؤ۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں، نعوذ باللہ، اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو جب اگر میں اس طرح قرآن کی آیات صورت بنا سکتا ہوں تو آپ بھی کو چیلنج ہے، آپ بھی اس طرح ایک صورت بنا کے لائیں قرآن کی طرح، ایک مدلل جو اس کی سے ہر لحاظ سے کیا ہو، قرآن کی جو ہے اس کا جو اعجاز ہے، سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، کیونکہ اس کی جو مضامین ہے وہ اور جو وہ عقلی نقلی اور وحی کے دلائل پر مشتمل ہیں، اور وہ فصاحت و بلاغت ہر لحاظ سے وہ کیا سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ کہ اس طرح آپ بھی ایک صورت بنا کے لائیں، وَدْعُوا اور پکار لو، امداد کے لیے بلاؤ، من استطعتم من دون اللہ، جو تمہاری مدد کر سکے، جس کے پاس یہ استطاعت ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہوں۔ یعنی مفہوم اس کا اس طرح بن گیا کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں، تو آپ لوگوں کو چیلنج ہے، آپ بھی ایک ایسا صورت قرآن کی طرح ایک صورت بنا کے لائیں، اور اپنے ساتھ جو بھی آپ کی مدد کر سکے، چاہے جن ہو چاہے انس ہو، جو بھی ہو، من اللہ کی سوا جس کی غیر اللہ کو آپ پکار سکتے ہو اس کو بلاؤ مدد کے لیے، وہ بھی آپ کی مدد کریں، چاہے شعراء ہو، چاہے جو بھی ہو، اسکالر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، عالم ہو، جو بھی ہو، سب کو بلا لاؤ، لیکن آپ کو چیلنج ہے ایسی صورت بنا کے لاؤ، من دون اللہ، اللہ کی سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ اللہ پاک اس کو چیلنج دے رہا ہے، قرآن اس کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو آپ بھی اس طرح کریں، اور آپ نہیں کر سکتے اس طرح۔ بار دوسری صورتوں میں بھی اس کا ذکر ہے، اس کو بنا کے اگلی دفعہ کہا گیا کہ سر ایک آیت بنا کے لاؤ، تو ایک آیت بھی لانے سے وہ قاصر رہے، مشرکین مکہ قاصر رہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قیامت تک قرآن کا اعجاز ہے کہ ایسی کتاب کوئی نہیں بنا سکتا جو کیا ہو اس کے فصاحت کے لحاظ سے اور بلاغت کے لحاظ سے اور دلائل کے لحاظ سے، عقلی دلائل جس کو عقل مان سکے، نقلی دلائل پریویس ریفرنسز، نقلی دلائل مین پریویس ریفرنسز، یعنی ماضی کے امتوں کے واقعات اور حالات، اور وحی کے دلائل، اللہ کے وحی کے دلائل سے کیا ہو لبریز ہو، اور اس میں کوئی غلطی یا اس کی کوئی دعویٰ کوئی غلط ثابت نہ ہو۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں نا، دنیا کا کوئی کتاب اگر عطر لکھ لیتا ہے نا، 1-2 سال کے بعد زیادہ سے زیادہ وہ پھر اس کو اپڈیٹ کر لیتا ہے کہ وہ ابھی وہ مضامین ختم ہو گئے، اس کی ضرورت نہیں رہی، یا یہ ابھی صحیح رزلٹ نہیں دے رہا ہے، ابھی اس کی جگہ یہ ایسا کرنا چاہیے۔
تو تبدیل ہو جاتی ہے وہ، لیکن قرآن جو ہے نا قیامت تک یہ اس کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، یہ قیامت تک آنے والی انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ محکم ہے، یہ ایکسپائر نہیں ہوگی، اس میں تعریف نہیں ہوگی۔ تو ابھی اس کی طرف آتے ہیں، تفسیر کی طرف آتے ہیں، ان آیات کی تفسیر کی طرف۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی غیر کا افتراء نہیں، یعنی کسی غیر کا بنایا ہوا نہیں۔ اور تصدیق الذی بین یدی، یہ قرآن کے افتراء نہ ہونے کی پہلی وجہ ہے، یعنی پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن تو کتب سابقہ آسمانی کتب کے مضامین کی تصدیق کرتا ہے، یعنی وہی توحید بیان کرتا ہے جو پچھلی کتابوں میں تھی، وہ تفصیل الکتاب۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن شرائع اسلام اور فرائض و احکام کی تفصیل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی ہمیں یہ ذکر ہے کہ مشرکین نے چونکہ یہ الزام لگایا تھا، یہ کہا کرتے تھے، یہ پروپیگنڈا کرتے تھے مشرکین مکہ کہ یہ قرآن نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بناتا ہے اور خدا کے ذمہ لگا دیتا ہے، یعنی پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ نے کی طرف سے نازل کرتا ہے، یعنی وہ نعوذ باللہ اس کا اپنا بنایا ہوا کلام اللہ کے ذمہ لگا لیتا ہے، اس کے نام پہ لگا لیتا ہے۔ تو یہ وہ الزام لگا لیتے تھے، یہ بہتان لگاتے تھے۔ تو یہاں پر اس کو جواب دیا گیا کہ اگر یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے تو تم بھی اہل زبان ہو، تم بھی اہل عرب ہو، اہل لسان ہو، تو اپنے سب ہم مسلک فصحاء، یعنی جتنی بھی آپ کے اسکالرز ہیں اس سب کو اکٹھا کر لو، اور اپنے جتنی بھی آپ کی جو معبود ہیں اللہ کے سوا، جو اس کو آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ جس کو آپ شریک ٹھہراتے ہوں، چاہے جنات ہو یا انسان ہو یا جو بھی ہو اللہ کے سوا، ان سب کو امداد کے لیے بلاؤ، پکارو اس کی مدد کے لیے۔ اور یہ چیلنج ہے آپ لوگوں کے لیے کہ قرآن جیسی فصیح و بلیغ صرف ایک ہی صورت بنا کر کے لے آؤ۔ اکثر مفسرین نے آیت کی تفسیر میں یہی تقریر کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ تم ایسی فصاحت و بلاغت پر مشتمل کلام بنا کر لے آؤ۔ اس طرح ایسا بلیغ کلام لانے سے ان کے عجز کا اظہار مقصود ہے، یعنی پھر وہ عاجز تھے، یعنی ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تم ایسی سر بنا کے لاؤ جو قرآن کی طرح عقلی، نقلی اور وحی کے دلائل پر مشتمل ہو۔ اس لیے اعجاز، یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا یہ معجزہ ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز صرف ایک پہلو منحصر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن ہر پہلو سے معجز ہے، ہر لحاظ سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بن سکے۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن و سنت پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔